سے پہلے تو آج کنڈولنس پہ میں گئی ہوں ایران ایمبیسڈر کے ہاں، جو شہادتیں ہوئی ہیں، جو اسرائیل کے ساتھ ایران کی جو جنگ ہوئی اور اس کے اندر معصوم جانیں جو گئیں، تو ایک ان کے ساتھ سالیڈیرٹی کے لیے کشمیری قوم کی طرف سے پاکستانی قوم کا جو دکھ، جو دعائیں تھیں کہ یہ جنگ بند ہو اور امن ہو، اور جو اصل مسئلے ہیں خاص طور پہ جو ہم لوگوں کا پاکستان کی اور انڈیا کی جب یہ جنگ ہوئی، جو مارکہ حق میں ہمیں فتح ملی پاکستان کو اور ایک سیز فائر ہوا، ٹھیک اسی طرح جو اس وقت اسرائیل اور جو اس وقت ایران کا سیز فائر ہوا ہے، تو میں نے ان کو یہی کہا کہ اللہ کرے کہ یہ جو سیز فائر ہے یہ ایک پرماننٹ سیز فائر ہو، مگر زندگی کبھی بھی پرماننٹ پاز بٹن پہ نہیں ہوتی ہے، اور جب تک یہ جو اصل مدعے ہیں، جو اصل مسئلے ہیں، چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہو، چاہے وہ فلسطین کا مسئلہ ہو، جب تک کہ یہ حل نہیں ہوں گے تو کسی بھی چھوٹی سی بات پہ پھر سے ایک جنگ کا جو خطرہ جو ہے وہ اس وقت بھی منڈلا رہا ہے، چاہے وہ ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں ہے، چاہے وہ اسرائیل اور ایران کے بیچ میں جو دشمنی چل رہی ہے۔ اس جنگ سے ہم نے بہت سی چیزیں سیکھیں۔ ایک تو ہمارے ساتھ خود پاکستان کے ساتھ جو جنگ لڑی ہندوستان نے، جو دہشت گردی کی اور پہلگام کے اندر جو کچھ ہوا، جو ان کی اپنی نالائکی، جو انہوں نے خود دہشت گردی کی، اپنے ہی لوگوں کو مروا کے اور ایک جنگ مسلط کی اور واٹر ٹیررزم سٹارٹ کی، اور اس کے ساتھ کشمیریوں پہ تو ظلم و ستم کی، تو وہ داستانیں ہیں اسی طرح، ٹھیک اسی طرح جس طرح پیلسٹائن کے اندر ہو رہی ہیں۔ تو اس سے ہم نے یہ سیکھا کہ جو اس وقت خاص طور پہ جو جنگ ہوئی ہے اسرائیل اور جو ہماری ایران کے بیچ کے اندر، اس کے اندر جو ایک بہت ہی ایک اور بھی ایک نئی نوعیت اس کے اندر نکلی ہے، جو ساری دنیا کے سامنے، جو پاکستان ہر وقت کہہ رہا تھا کہ ہندوستان دہشت گردی کر رہا ہے، بلوچستان میں کر رہا ہے، مقبوضہ کشمیر کے اندر کر رہا ہے، دنیا بھر میں ان کا ٹرانس نیشنل ٹیررزم کا نیٹ ورک ہے، اپنی فورن پراکسیز کے تھرو یہ آپریٹ کرتے ہیں اور ٹارگٹ کلنگز کرتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں۔ تو وہ اس کے اندر جو اس جنگ کے اندر جو ایران اسرائیل کی ہوئی ہے، اس کے اندر 120 سے زائد جو ہے انڈین نیشنلز جن کو لنک کیا ہے ڈائریکٹلی ایران نے موساد کے ان آپریشنز کے ساتھ اس جنگ میں، اور اسمبلنگ ڈرونز کے اندر، سیبوٹاجنگ IRGC کے جو ایریاز ہیں، سیٹنگ اپ میزائل سسٹمز، ایکسپوز کرتا ہے کہ کتنا سیریس تھریٹ ہے RSS اور مودی والا جو ہندوستان ہے دنیا کے لیے، اور اپنے جو کوورٹ جو ایجنڈا ہے جس کے تھرو وہ پورا جو ہے اپنی وہی پلے بک جو بلوچستان کے اندر کھیل رہا تھا پاکستان کے ساتھ دہشت گردی کی، اس نے اسی طرح پراکسیز کو اور فورن کوارڈینیشن کو یوز کر کے ایران اسرائیل جنگ کے اندر اور زیادہ مزید تباہی مچائی۔ اور خاص طور پہ میں اس وقت مینشن کرنا چاہوں گی کہ جب ہمارے فیلڈ مارشل جو عاصم منیر صاحب جب امریکہ کے اندر جس دن ان کا لنچ تھا، جو ان کو بہت بڑا آنر دیا گیا ہمارے ملک کو بھی اور مسلم امہ کو میں سمجھتی ہوں، اور جس طرح انہوں نے کروشل رول پلے کیا مارکہ حق کے اندر، جو فتح ملی پاکستان کو، کشمیر کے اوپر جو جنگ لڑی گئی، مگر جس وقت وہ وہاں پہ تھے اس وقت پیک پہ تھی اسرائیل اور ایران کی جنگ، اس وقت جو انہوں نے اپنا رول پلے کیا امن کے لیے اور اس سیز فائر کے لیے کنونس کرنے کے لیے امریکہ کو، کیونکہ اس در ٹھیک اسی وقت مودی کی اتنی سٹرانگ لابی چل رہی تھی، زائنسٹ کی تو چلنی تھی جن کی جنگ ہے ایران کے ساتھ، اس کے ساتھ ساتھ RSS اور مودی کی لابی امریکہ کے اندر چل رہی تھی کہ اس جنگ کو اور زیادہ اس کے اندر شدت اور زیادہ اس کو ایسکیلیٹ کیا جائے اس معاملے کو، اور جو نیوکلیئر فیسلٹیز کے اوپر جو اٹیک ہوا، جو ملٹری سٹرائکس ہوئیں، اتنا کچھ۔ تو امن کا جو راستہ ہے، جنگیں تو بہت لڑوا لیتے ہیں لوگ، مگر جو امن کا راستے پہ لے کے جائیں اور کول ڈاؤن کروائیں اور اصل جو مسئلوں کی طرف فوکس پہ لے کے جایا جائے، تو آئی تھنک ان کو بھی بہت میں اپریشیٹ کرتی ہوں کہ انہوں نے ایک بہت ہی پازیٹیو انٹرنیشنل رول پلے کیا ورلڈ پیس کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس جنگ کو پاز بٹن پہ لانے کے لیے، سیز فائر کو، ان کا بھی ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کا بہت رول ہے۔ اگر ٹرمپ نے کو کنونس کرنے کے لیے کہ وہ جنگ بندی کی طرف جائے، مگر بات کنونس کرنے کی نہیں ہے، چاہے کشمیر کا مسئلہ ہو، چاہے وہ پیلسٹائن کا مسئلہ ہو، جب تک کہ یہ دونوں مسئلے حل نہیں ہوں گے ہر وقت یہاں پہ جنگ کا خطرہ منڈلاتا رہے گا، اور یہی دہشت گردی
جو یہ زائنسٹ کی ہو رہی ہے اور یہ RSS کی ہو رہی ہے، یہ پوری دنیا کے اندر جو ہے یہ تباہی مچائی ہوئی ہے. یہ ایک جنگل لا بن گیا ہے، ورلڈ آرڈر جو ہے تباہ کر دیا انہوں نے. اور میں سمجھتی ہوں ان دونوں جو سیز فائرز کے بعد جو فتح ملی ہے، اس کو ایک گولڈن اپرچونٹی کے طور پہ دنیا اس کو یوٹیلائز کرے اور ان مسئلوں کو حل کیا جائے. کیونکہ روٹ کاز کشمیر کا مسئلہ ہے، روٹ کاز پیلسٹائن کا مسئلہ ہے، سب سے پرانے مسئلے یہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر ہے. اور اگر یہ حل نہیں ہوئے، اسی طرح سڑکوں کے اوپر، گلی کوچوں کے اوپر جو ہے یہ جنگیں لڑنی ہے لوگوں نے. کیونکہ دنیا سے جو انٹرنیشنل لا کا جو جسٹس کا جو سسٹم ہے، اس سے اعتبار دنیا نے کھو دیا ہے، عوام نے دنیا کی. تو اگر اسی طرح ہی یہ ویسٹرن ڈپلسٹی چلتی رہی اور اسی طریقے سے جو ہندوستان ایک گیٹ وے کے طور پہ جو ہے وہ زائنسٹ انٹیلیجنس کے لیے ویسٹ ایشیا کے اندر، ورلڈ اوور کے اندر پھیلتا گیا، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ہی زیادہ ایک ڈینجرس اور جو اس وقت کا سیز فائر ہے، اگر اس سے یوٹیلائز نہ کیا گیا تو یہ ایک بہت ہی ڈینجرس ٹرن پہ چلا جائے گا. اور یہ ساری چیزیں بہت ویل ڈاکیومنٹڈ ہیں اور ایران کو بھی اس دفعہ کھل کے اور پتہ چل گیا ہے کہ اس حد تک جو ہے ہندوستان گر سکتا ہے RSS کا اور مودی کا، کہ جس وقت جنگ چل رہی ہے وہ ان کے دشمنوں کے ساتھ جو ہے، موساد کے ساتھ جو ہے وہ آپریشنز جو ہیں اسمبلنگ آف ڈرونز کے اندر جو وہ انوالوڈ ہیں.